سبحان اللہ والحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 21. حدثنا ایوب بن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. ترمذی 1952. حضرت ایوب بن موسیٰ نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے ان کے دادا سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی عطیہ اور تحفہ نہیں دیا. حدیث نمبر 22. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری 15، مسلم 24. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حدیث نمبر 23. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وهم ابناء 10. ابو داود 967. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو. حدیث نمبر 24. عن عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. السنن الکبریٰ، نسائی. حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی تونگری اور خوشحالی کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنے فرصت کے لمحات کو اپنی مشغولی سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. حدیث نمبر 25. عن انس وعبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالہ. بیہقی 7048. حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوقات میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کے کنبے یعنی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں. حدیث نمبر 26. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. ترمذی 1855. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو خداوند رحمان کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو خوب پھیلاؤ، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤ گے. حدیث نمبر 27. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ. بخاری 5986، مسلم 2557. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی و کشادگی ہو اور دنیا میں وہ دیر تک زندہ رہے، اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. حدیث نمبر 28. عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ید اللہ مع الجماعہ. ترمذی 2166. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مدد اور برکت جماعت کے ساتھ ہے. حدیث نمبر 29.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ترمذی 2320، ابن ماجہ 4110. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اور اہمیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. حدیث نمبر 30. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ایاکی ومحقرات الاعمال فإن لها من اللہ طالبا. ابن ماجہ 4243. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونے والی ہے.